اب ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس جو ہیں یہ دین کی بنیاد ہیں، اور کسی کو یہ ایک انتہائی جو ہے دین کا لازمی حصہ ہیں، لازمی جزو ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو مکمل یا جزوی طور پر جو ہے معطل کر دے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ احکام الہی کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل شدہ کتابوں میں یہ واضح کر دی ہیں، سبھی شریعتوں میں یہ بنیادی احکامات جو ہیں یہ سیم ہیں، یہ آزادیاں اور یہ حقوق حاصل رہے ہیں۔ ہر مذہب نے یہی بتلایا۔ ہمارے آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی احکامات ہم تک پہنچائے، اور یہ بات واضح کر دی کہ ان کے مطابق چلنے میں ہی تمہاری کامیابی ہے، اور ان کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی برتنے میں تمہارا یقینی نقصان ہے۔ اب وہ کون سے ہیں بنیادی حقوق؟ تو فار ایگزامپل ہم ان چند میں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹ ٹو لائف اینڈ فریڈم، رائٹ ٹو پراپرٹی، پروٹیکشن آف ڈیگنیٹی، فریڈم آف چوائس، اکنامک رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، اور انٹائٹلمنٹ ٹو جسٹس کا جو رائٹ ہے یہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے رائٹ ٹو لائف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لائف کا جو رائٹ ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے یہ حق چھینے یا کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کے بلا وجہ ناحق قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو وہ ساری انسانیت کو قتل کر رہا ہے۔ اسی طرح بچی کو زندہ درگور کرنے پر سخت جو ہے قرآن مجید میں تنبیہ کی گئی، اور بہت ہی سخت گناہ اس کو قرار دیا گیا، اور دیگر مقامات پر بھی جو بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے شمار کروائے، خاص طور پر جن سے منع فرمایا، ان میں ایک قتل ناحق کو جو ہے وہ شمار کیا کہ کسی شخص کو قتل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ زندہ رہنے کا حق جو ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہے، اور چونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے تو اس کو اسی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے سورہ فرقان کی آیات پڑھی تھیں، اپنے نیک بندوں کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے شمار کروائیں، ان میں ایک یہ بھی شمار کروائی تھی کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کو بھی کوٹ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کو سخت شدید ترین گناہ جو ہے وہ شمار کیا، ان میں ایک جو ہے وہ ناحق قتل بھی ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو پراپرٹی کا بھی رائٹ دیا، اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مالک بن سکتا ہے اور اپنی ملکیت میں چیزیں رکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی سب کا سب ریاست کی ملکیت میں ہوگا، انفرادی طور پر جو ہے کسی کو ملکیت کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ نہیں، اسلام جو ہے ایک کو انڈیویجولی بھی پراپرٹی کا رائٹ دیتا ہے، اور اس کو اور یہاں تک کہ دیکھیں آپ قرآن مجید میں بھی اور حدیث نبویہ میں بھی دوسرے کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر کھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، اس کی خواہش خوشدلی کے بغیر اس کے مال کو لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے جو ہے دوسرے کا مال ہرگز مت کھاؤ، یعنی ہر ایک کو اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے، دوسرا کسی طور پر اس کی ملکیت سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اگر اس کی ملکیت نہ ہوتی تو کوئی بھی اس چیز کو لے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہی تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے ناحق کسی کی زمین دباتا ہے تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالیں گے، تو بہت ہی بڑا ایک بوجھ ہوگا جس کو وہ آ بھی نہیں پائے گا، اور بہت ہی زیادہ اس پر تنبیہ کی گئی۔ اسلام نے ہر ایک کو جو ہے پروٹیکشن آف ڈگنیٹی دی، ہر ایک کو اس کی عزت کی حفاظت کا حق دیا۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے کو بلا وجہ ذلیل کرے یا اس کی عزت کو، آبرو کو نقصان پہنچائے۔ اور جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسلام نے دوسرے پر بہتان لگانے کو، یعنی جھوٹے اپنی طرف سے کسی پر کوئی الزام لگانا، اس پر سخت سزائیں بھی، صرف یہ نہیں کہ گناہ ہے بلکہ سخت دنیا میں بھی سخت سزائیں جو ہے
وہ مقرر فرمائی ہیں۔ اسی طرح سورہ حجرات کی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، کسی دوسرے کو ہلکا یا حقیر سمجھنے پر جو ہے سخت تنبیہ کی، اور کوئی بھی ایسی چیز دوسرے کے بارے میں کہنے سے منع کیا جس سے اس کو تکلیف ہو یا اس کو کوئی برا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جن خاص باتوں کی طرف جو ہے توجہ دلائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہر ایک کا خون بھی تم پر حرام ہے، ہر ایک کی جان تم پر حرام ہے، اسی طرح ہر ایک کی عزت اور آبرو تم پر حرام ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کو کسی طور پامال تم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسلام جو ہے فریڈم آف چوائس اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی دیتا ہے، اور اس حوالے سے یعنی سب کو آزادی دیتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس حوالے سے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسلام غور اور فکر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کائنات کی تمام پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سب میں غور اور فکر کرو اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ خاص طور پر جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے، فیت کے حوالے سے تنبیہ کرتا ہے کہ کسی پر زبردستی تم نے نہیں کرنی، کہ زبردستی کسی کو دین میں داخل کر رہے ہو، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک جو ہے سوچ سمجھ کر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دین میں داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھتے ہوئے دل میں اتارتے ہوئے جو ہے وہ دین میں داخل ہوگا۔ چنانچہ ایک تو یہ ہے، اسی طرح ہر ایک کو اس کا اوپینین جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کا بھی جو ہے وہ اسلام اختیار دیتا ہے، اور ہم نے خلافت کے ٹاپک میں بھی اس کو ڈسکس کیا کہ کسی کو بھی اگر کوئی کنسرن ہے کسی حوالے سے تو وہ خلیفہ تک کے سامنے بھی اوپنلی اپنی بات رکھ سکتا ہے اور اپنا اوپینین جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے کو غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سب کو آزاد پیدا کیا ہے تو زبردستی کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ بھی اس حوالے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے تو کیسے تم ان کو جو ہے وہ غلام بنا سکتے ہو۔ اسی طرح اسلام جو ہے بیسک جو نیسیسٹیز ہیں ان کا بھی رائٹ دیتا ہے، اور ہر ایک کو وہ تمام چیزیں اختیار کرنے کا، حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ سم ٹائم دیکھیں اگر کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، بنیادی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس کھانا موجود نہیں ہے، تو یہاں تک بھی اسلام نے کیا کہ جن چیزوں کو عام حالات میں اس نے حرام قرار دیا تھا، منع کیا تھا، ان تک کو بھی اس کے لیے حلال کر دیا، اور اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو بہر صورت جو ہے وہ پورا کیا، ان کو ادھورا نہیں چھوڑا، اور عام حالات میں ریاست اسلامیہ کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ ہر شخص کو بنیادی جو اس کی ضروریات ہیں ان کی فراہمی یقینی بنائے، اور وہ ان تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھے گی۔ اسی طرح باقی دیگر تمام جتنی بھی کمیونٹی ہے، سارے مسلمانوں پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں اور ہر ایک کو یہ بات یقینی بنائے ہر ایک کو اس کی بنیادی ضروریات مل رہی ہیں۔ خاص طور پر مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مال میں بھی غریبوں کا، ناداروں کا، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جو لوگ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، مالداروں کا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی بنیادی ضروریات پورا کرنے میں مدد کریں اور ان کو یہ حق دلائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اور کوئی والی نہ ہو، نادار ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کی والی جو ہے وہ ریاست ہوگی، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی سرپرستی کرے، اس کا خیال رکھے۔ اسی طرح اسلام نے پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ بھی سب کو دیے، اور یہ چیز بھی واضح کی کہ جب کبھی کوئی شخص کسی بھی حوالے سے کوئی ایسوسیشن بنانا چاہتا ہے، یا کسی کا میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، یا کسی پر کوئی کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کو یہ حق حاصل ہے۔ ہاں، یہاں پر دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ کرٹیسزم میں اسلام نے جو لمٹس بتلائی ہیں وہ صرف اس حوالے سے ہیں کہ بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے دوسرے پر
یعنی الزام نہ لگایا جا رہا ہو۔ اگر حق بات ہے تو چاہے وہ بات کرنے والا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، غلط بات کرنے والا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے خلاف حق بات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف الزام لگا رہے ہیں تو وہ کسی عام شخص پر بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس پر سزا تک جو ہے وہ شریعت نے مقرر کی ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی کئی آیات کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ میں نے کوٹ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں یہ چیز واضح کی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے وہ بھی ایک اہم پارٹ ہے، اور اسلام اپنے تمام پیروکاروں کو اس کا ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ اگر تم لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد نئے کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے، تمہیں حکمرانی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری ایک اور آیت کریمہ میں سورہ شورى کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیز واضح کی کہ ان لوگوں کے آپسی جو معاملات ہیں وہ کنسلٹیشن کے ذریعے سے، کاؤنسلنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ طے پاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی جگہ پر جو ہے قرآن مجید نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ ہر ایک کو جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، درست راستے والوں کا، درست جماعت کا انتخاب کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ گو کہ اس کو آزادی حاصل ہے، وہ جو ہے کرٹیسائز کر سکتا ہے، وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے کسی میں بھی، لیکن صحیح ہے لوگوں کے ساتھ رہنا، جیسے فرمایا نا کہ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ درست طرف کا جو ہے وہ انتخاب کرو۔ اصل سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی دین کو سچا جاننا ہے اور ان کا انتخاب کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ جسٹس کے لیے بھی ہر ایک کو جو ہے وہ انٹائٹل کرتا ہے، اور سب کو انصاف کا حق حاصل ہے، بلکہ ریاست کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے۔ اور یہ نہیں کہ صرف سٹیزنز کے درمیان جو ہے وہ انصاف کیا جائے گا اور حکمران وہ جواب دہ نہیں ہوں گے، بلکہ خلیفہ کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جواب دہ قرار دیتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس پر کویسچن کر سکتا ہے، اور عدالت کی قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہوں گے۔ ہمیں خلافت راشدہ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ خلفاء خود جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتے اور ان کی دوسری فریق کے جتنی بھی کنسرنز ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے۔ اسی طرح عدالتی معاملات میں ایک خاص چیز جو ہے وہ گواہی ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ پر جو ہے اس پر بہت زیادہ تنبیہ کی گئی، اور ہم نے سورہ فرقان پڑھی تھی، اس کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ مومن کو ہرگز یہ عیب نہیں تھا کہ اگر وہ کسی چیز کا گواہ ہے تو وہ گواہی دینے میں پیچھے ہٹے، بلکہ اس کو گواہی ضرور دینی چاہیے، اور جسٹس میں اگر وہ اپنا کچھ رول پلے کر سکتا ہے تو اس کو ضرور جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور سچی گواہی سے پیچھے ہٹنے کو ان سے سختی سے منع کیا۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینے پر بہت سخت جو ہے وہ سزائیں بتلائیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی ہلاکت کی جو وجوہات بیان فرمائیں، ان میں ایک اہم وجہ جو ہے وہ ان کی ناانصافی، ان کا ظلم و ستم تھا، کہ جب طاقتور کوئی گناہ کرتا تو اس سے باز پرس نہ کی جاتی تھی، کوئی کمزور شخص اگر جو ہے کوئی جرم کر لیتا تو اس پر فوراً سے سزا نافذ کی جاتی۔ تو اس پر سختی سے تنبیہ کی گئی، ہرگز یہ چیز تمہارے اندر نہ آئے، بلکہ انصاف کی نظر میں، قانون کی نظر میں سب کو بالکل برابر ہونا چاہیے، اور ایک غریب کو بھی بالکل وہی تمام حقوق اور وہ چیزیں حاصل ہونی چاہیے قانون کی نظر میں جو ایک امیر کو یا کسی عہدیدار کو حاصل ہیں۔ تو یہ کچھ چند ہم نے ڈسکس کیے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں سے جو اسلام نے ساری انسانیت کو دیے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی رائٹس ہیں جو اسپیشلی کسی خاص طبقے کو دیے گئے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔